الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وسیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صوفیاء کی منزل ایمان کی کاملیت اور تقوی کی کاملیت ہے، اور ایمان کی کاملیت اور تقوی کی جو کاملیت ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی کاملیت شروع سے ہی دی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تقوی کے بھی حامل ہوتے ہیں، اور امتیوں کو اور پیروکاروں کو اعمال بتائے جاتے ہیں کہ وہ ان اعمال کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی کاملیت تک پہنچنے کے بعد وہ تقوی کی کاملیت تک پہنچ جاتے ہیں۔ تقوی کے مختلف معانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور اہل تصوف یہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں اللہ والوں کی تعریف کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ لوگ ایمان کی کاملیت اور تقوی کی کاملیت والے لوگ تھے۔ تو تقوی کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اس دنیا کے اندر انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کو بچا کر آخرت کی طرف لے جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ ادھر سے انسان نے نیکی کی، نماز پڑھی، ذکر کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر گناہ کے اندر وہ ملوث ہو گیا، کسی کے حسد کی، کسی کے پیچھے غیبت کی، جھوٹ بولا، بد نظری کی، کینہ رکھا دل میں، حسد کیا، تو یہ تمام جو نیکیاں اس نے کی ہیں وہ ان تمام گناہوں کے کرنے کی وجہ سے، یا ایک گناہ ایسا کیا جس کی وجہ سے ساری نیکیاں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ تو تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو دنیا کے اندر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ انسان سچے دل سے، پکے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ بھی کر لیتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور دوسری جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھے گا 3 مرتبہ، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو تو پھر بھی اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن گناہ جو آخرت میں اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی، وہ گناہ تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، لیکن ان گناہوں کی وجہ سے جو دنیا میں نقصان ہوتا ہے وہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، وہ ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے، تو جب وہ اس فعل سے جو یہ کام کر رہا ہے اس سے جب وہ معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے فعل کے جو گناہ کیا ہے اس کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے جو دنیاوی نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ جگر اس کا، گردے اس کے، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو ٹھیک ہونے میں بہت بڑا عرصہ لگ جاتا ہے۔ یا ایک آدمی پہلے سستی کا شکار رہا ہے، سستی کرتا رہا ہے، دین کے کاموں کے اندر سستی، عبادات کے اندر سستی، معاملات کے اندر سستی کرتا رہا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور اس کا جو ایک عرصہ ضائع ہوا ہے اس عرصے کو دوبارہ اس کے اوپر سنبھلنے میں بہت بڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ اگرچہ
اگرچہ انسان جب نیکیاں کرتا رہتا ہے تو جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس انسان کو طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔ اور گناہوں کے کرنے کی وجہ سے جو دنیا کے اندر نقصان ہوتا ہے، سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عظمت میں کمی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آدمی اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کہ یہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر اس کے جو یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ اس گناہ کے قریب نہ جاتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ علم چونکہ ایک روشنی ہے اور آپ گناہ اور کیا ہے، یہ اندھیرا ہے، علم روشنی ہے اور اس کا گناہ جو ہے اس کے برعکس یہ تاریکی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ علم علیحدہ چیز ہے اور گناہ اور تاریکی علیحدہ چیز ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اندر فہم، ان کے ادراک کو، ان کے دل کے نور کو، ان کے دل کی بصیرت کو دیکھا تو ان کو فرمایا اور ان کو نصیحت کی کہ ان چیزوں کو معاصی کے ذریعے سے زائل نہ کر دینا۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے انسان علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان رزق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا رزق لاکھوں میں، کروڑوں میں اس کے پاس ہوگا، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ایک مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کے اوپر قرضے چڑھ جاتے ہیں، یا اس کا جو اپنا ماہانہ خرچہ ہوتا ہے اس کے علاوہ زیادہ لگ جاتا ہے اور اس کو قرضے اٹھانے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اس کا جو اپنا ذاتی خرچہ ہوتا ہے، جو اس کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ اس کی ٹائم سے پہلے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتی ہے، اس گناہ کرنے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ کمانے والے بہت ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن پھر بھی پوری نہیں ہوتی ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے اور اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ مہمان ہوئے تو ان کے گھر والوں نے ان کی اچھی خاصی خدمت کی اور ایک پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا اور کھانے کا بندوبست بھی کر دیا اور ایک مصلی بھی ساتھ رکھ دیا کہ یہ بہت بڑے امام ہیں، رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے اور نماز تہجد پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو کھانا دیا گیا، جب انہوں نے کھانا تناول فرمایا تو اس کھانے کے اندر اتنا نور تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کھانا کھایا اور ایک ایک لقمے کے اندر میں نے اس نور کو محسوس کیا۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا کے چلے گئے، جب گھر والوں نے دیکھا کہ لوٹا ویسے پڑا ہوا ہے اور جانماز ایسے پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے والد محترم کو کہا کہ یہ کیسے امام ہیں، نہ انہوں نے تہجد پڑھی ہے، نہ انہوں نے وضو کیا ہے، یہ سوتے رہے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ سوال کیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ حضرت جب میں نے آپ کا کھانا تناول فرمایا تو اس کے اندر اتنا نور تھا کہ اس نور کی وجہ سے میں نے اللہ رب العزت کے فضل کے ساتھ میں نے کئی مسائل حل کیے، اور نہ میرا وضو ٹوٹا اور نہ میں نے سویا، بلکہ اس کھانے کی وجہ سے 20 مسائل میں نے اس کی وجہ سے حل کیے ہیں۔ تو یہ ایک برکت والا کھانا ہوتا ہے اور ایک کثرت والا ہوتا ہے۔ کثرت میں برکت نہیں ہوتی ہے، بلکہ تھوڑے مال میں اللہ رب العزت نے برکت دی ہوتی ہے۔ تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی
رزق میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اور ایک گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے اندر حیا ختم ہو گیا ہے اب وہ جو چاہے کرتا رہے۔ حیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو احساس دلاتی ہے، اس کے اندر فکر پیدا کرتی ہے۔ جب حیا ختم ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل اور جان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اس کی شکل اور اس کی جسامت کو آپ دیکھیں گے تو وہ ہٹا کٹا موٹا سا ہوگا، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوگا، اندر سے وہ بزدل ہوگا، اندر سے وہ بالکل ختم ہوگا۔ وہ اس قابل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے اندر کوئی نور ہو یا اس کے اندر کوئی بصیرت ہو پایا جاتا ہو، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا اور بزدل ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ساری بصیرت تو ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اس دل کا نور، اس دل کی بصیرت اس کی ختم ہونے کی وجہ سے انسان معرفت سے محروم ہو جاتا ہے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہے اس سے بھی گر جاتا ہے۔ وہ گناہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، یا علل اعلان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں بھی گر گیا وہ آدمی۔ وہ مخلوقات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان ہو، اس کی نگاہ میں بھی لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ گناہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے، اور فرشتوں کی نگاہ میں بھی گر جاتا ہے، اور فرشتوں کی دعا سے بھی وہ محروم ہوتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ان کو حال میں یا مستقبل میں اللہ رب العزت ان کو یہ نعمتیں دینے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ نعمتیں روک لیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہیے کہ وہ مجھے حال میں نعمتیں ملیں یا مستقبل میں نعمتیں ملیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور گناہوں کے قریب نہ جائے۔ گناہ کرنے کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ بالکل اللہ رب العزت اس کو ڈھیل بڈھیل دیتے رہتے ہیں کہ ابھی تو آ جائے گا، ابھی تو آ جائے گا، لیکن وہ سرکش ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس لیے وہ نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار کی طرف جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بدعت کرتا ہے، ایک نئی چیز دین کے اندر ایجاد کرتا ہے، تو وہ آدمی اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، دین کا کام سمجھ کر کرتا ہے، تو اس بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس سے ایک بد نظری ہو گئی، اس نے گناہ سے توبہ کر لی، اس کو تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس گناہ کو جب وہ کرتا ہے اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اور ہلکا سمجھتا وہ علل اعلان لوگوں کے سامنے کرتا ہے، پھر وہ اس اپنے گناہ کے اوپر لوگوں کو گواہ بناتا ہے، اور اس محلے والوں کو گواہ بناتا ہے، اور چرند اور پرند جتنی بھی مخلوقات ہے اس کو گواہ بنا رہا ہے، اس زمین کے ٹکڑوں کو گواہ بنا رہا ہے، اور ساروں کو اپنا گناہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور اس کو اگرچہ وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ کیوں میرے بھائیو دوستو بزرگوں؟ کیونکہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، جیسے حدیث میں آتا ہے، اس کے دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے تو وہ جو اس کا دل ہوتا ہے وہ سیاہی سے بھر جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ مین چیز تقوی کیا ہے؟ اہل تصوف یہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔